شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو اس وقت سے اہل اسلام نے وقت کا حساب کتاب رکھا۔ نبوت کے بعد جو سال آئے انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 52 سال ہو چکی تھی اور نبی بننے کے بعد 12 سال گزر چکے تھے۔ اسی سال کے 7ویں مہینے رجب کی 27 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا۔ کچھ خواب اور کچھ بے خوابی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے۔ سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر اسے بردباری، دانائی، ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا سفید رنگ کا تھا۔ بجلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسے تبکی دی اور کہا، آج تک ان سے بڑی کسی شخصیت نے تیری سواری نہیں کی۔ اس سواری کو عام طور سے براق کہا گیا۔ اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔ وہاں سے چلے تو طور سینا پر پہنچے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو بیت لحم پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر چوتھی منزل بیت المقدس آئی جہاں پر براق کا سفر ختم ہو گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو شروع سے آخر تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی جس پر چڑھ کر آپ آسمان پر پہنچے۔ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے۔ معراج کے سفر کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ معراج کے اس سفر کی تفصیل حدیثوں میں ملتی ہے۔ 28 ایسے راوی ہیں جنہوں نے معراج کے سفر کی تفصیل بتائی ہے۔ ان میں سے 21 وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے کان سے یہ باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنی ہیں۔ ان حدیثوں کے حوالے سے یہ ایک نہایت دلچسپ، حیرت انگیز اور نصیحت و عبرت سے لبریز سفرنامہ بنتا ہے، جو اس طرح ہے۔ نمبر 1، سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون آیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور اپنا نام بھی بتایا۔ پوچھا گیا کہ کیا بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ تب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات فرشتوں اور ان روحوں سے ہوئی جو دنیا میں صالح اور نامور لوگ تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ لوگ فصل کاٹ رہے ہیں۔ جتنی کاٹتے ہیں اس سے زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ ایسے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے لیے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ نمبر 4، کچھ لوگ دکھائی دیے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند تھے اور وہ مویشی کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ نمبر 5، دیکھا کہ ایک آدمی نے لکڑی کا گٹر جمع کر کے اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکا۔ اس نے اس گٹر میں اور لکڑیاں جمع کر لی اور بار بار یہی کرتا رہا۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ جواب ملا یہ دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو ایک ذمہ داری دی گئی تو وہ اسے ٹھیک سے ادا نہ کر سکا اور شوق میں دوسری بہت سی ذمہ داریاں لیتا چلا گیا۔ نمبر 6، دیکھا کچھ لوگوں کی زبان اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ ایسے مقرر ہیں جو اپنے زبان سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کہتے تھے
اور فتنے پھیلاتے تھے، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ نمبر 7، دیکھا ایک چھوٹے سوراخ سے ایک موٹا بیل نکلا اور پھر اسی سوراخ میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ اس آدمی کی مثال ہے جس نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی جس پر پچھتایا اور اس کی تلافی کرنا چاہا مگر نہ کر سکا۔ نمبر 8، ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، وہیں پر کچھ لوگ تانبے کے ناخن والے تھے اور وہ اپنے انہی ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ نمبر 10، دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں جیسے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھایا کرتے تھے۔ نمبر 11، دیکھا کچھ لوگ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ نمبر 12، ایک جگہ دیکھا ایک طرف عمدہ نفیس گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنی بیویوں اور شوہروں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں اور مردوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے تھے۔ نمبر 13، ایک جگہ دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مونڈ لیے جو ان کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہاں سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو اپنی ہی شکل کے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ بتایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی مقام پر بارگاہ الہی سے ہدایات آتی ہے اور وہاں سے زمین والوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے، یہاں تک کہ بارگاہ رب العالمین تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی اور یہ سب تحفے دیے۔ نمبر 1، روزانہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اسی موقع پر عطا ہوئی۔ نمبر 3، فرمایا گیا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے حق میں 1 نیکی لکھ جائے گی، جب اس ارادے پر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں ملے گی۔ جو برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک اس پر عمل نہ کر دے اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی نہیں جائے گی اور برائی کرنے پر صرف 1 بدی ہی لکھی جائے گی۔ وہاں سے واپس ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز ادا نہ کر سکے گی، جائیے کم کرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور خداوند عالم سے نماز کم کرنے کی درخواست کی۔ 10 نماز کم کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ پھر گئے، اسی طرح 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 پر آ گئی۔ کہا گیا نمازیں تو لوگ 5 وقت ہی پڑھیں گے لیکن اجر و ثواب ان کو 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا۔ وہاں سے سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر سارے انبیاء موجود تھے۔ فجر کی نماز پہلے کی طرح ادا کی اور اس کے بعد براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ یہ پورا سفر رات کے ایک حصے میں انجام پایا گیا۔ جب مکہ سے بیت المقدس صرف جانے میں 2 مہینے لگتے تھے،
صبح کے وقت جب لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ترکیب کی۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہاں پر کیا دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں اسے دیکھتا تھا اور ہر چیز کے متعلق بتا دیتا تھا۔ یہ سن کر وہ لوگ جو بیت المقدس جا چکے تھے سوچنے لگے کہ اگر یہ وہاں گئے نہیں تو اس کے متعلق بتا کیسے رہے ہیں۔ آج کی طرح کا زمانہ تو تھا نہیں کہ پلک جھپکتے ایک جگہ کی خبر اور تصویر دوسری جگہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ معراج کا واقعہ سن کر ایمان لے آئے۔ جو ہدایت سے محروم رہے وہ صرف سوچتے ہی رہ گئے، ہدایت اور عمل کی توفیق سے محروم رہے۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو معراج کے اس معجزے کو قصے کہانی کی طرح بڑے شوق سے سناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی قصیدہ خوانی کرتے ہیں، لیکن اس سے جو نصیحت ملتی ہے وہ نہیں بتاتے۔ اور بتیرے ایسے بد نصیب ہیں جو 27 رجب کو مسجدوں میں چراغاں تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ تو زندگی گزارتے ہیں اور نہ زندگی میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تعریف پسند نہیں، بلکہ یہ بات پسند ہے کہ لوگ ان کی شریعت کی پیروی کریں۔ ایک طرف قرآن کے احکام ہے اور دوسری طرف انسانوں کے عمل کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا اس کو پڑھنے اور جاننے کے بعد بھی لوگ صرف معراج کے قصے کہانیاں ہی سنتے رہیں گے یا اپنی اصلاح کرنے اور عمل خیر کرنے کی بھی کچھ فکر کریں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔